السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل رابعہ ایجوکیشن اکیڈمی میں۔ تو بچوں، میں پھر حاضر ہوا ہوں قاعدہ بغدادی کتاب کو لے کر کے۔ اس کتاب میں ہم لوگ حروف تہجی پڑھ چکے ہیں، قاعدہ نمبر 1 زبر کی مشق کر چکے ہیں، قاعدہ نمبر 2 زیر کی مشق کر چکے ہیں۔ اب آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 3 جو پیش کا مشق ہم لوگ کریں گے۔ تو بچوں چلیے بغیر کسی لیٹ کیے ہوئے ہم آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ کل ہم لوگ پڑھ چکے تھے قاعدہ نمبر 2 زیر، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے قاعدہ نمبر 1 زبر۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے قاعدہ نمبر 3 یعنی پیش۔ تو ہر روز کی طرح بچوں آج بھی پہلے ہم ہجے کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم متن کریں گے۔ تو ہم ایک بار بتائے تھے کہ زیر زبر پیش اگر الف پہ ہو جائے تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ ہو جائے گا، اس کی شکلیں بدل جائے گی، الف سے وہ حمزہ ہو جائے گا۔ تو اس پہ بھی جو ہے یہ الف ہے مگر الف کے اوپر پیش ڈلا ہوا ہے، تو اس سے یہ کیا ہو گیا بچوں؟ یہ حمزہ ہو گیا، یہ الف نہیں رہا۔ یہ اس کا قاعدہ ہے۔ یہ گرامر میں اسی طرح ہے کہ زبر زیر پیش جو ہوتے ہیں کسی الف پہ تو وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ کہلاتا ہے، اور الف جو ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس پہ نہ زبر ہوتا ہے نہ زیر ہوتا ہے نہ پیش ہوتا ہے۔ بالکل اس کو آپ ذہن نشی کر لیں کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو بچوں چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ظو، طا پیش تو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، لام الف پیش لو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ تو بچوں قاعدہ نمبر 3 ہم لوگ ہجے کر کے پڑھ چکے ہیں، اب ہم اس کو رواں یعنی متن پڑھیں گے۔ او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، ذو، تو، ذو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وہ، ہو، لو، او، یو، یو۔ ایک بات یاد رکھنا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہو، یعنی زیر زبر پیش نہیں رہے گا، بالکل خالی رہے گا تو الف ہوگا،
اور زیر زبر پیش اگر آ جائے الف کے اوپر تو وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے اس بات کو بالکل آپ بچوں دماغ میں لے لیجئے۔ اور الف کو بھی ہم لوگ جلدی پڑھیں گے، اگر شروع میں پڑھتے ہیں اگر اس کو تو الف اس کو کھینچیں گے نہیں، الف نہیں پڑھیں گے، اور ایک تو حمزہ کو ایک حمزہ کو بھی نہیں کھینچیں گے، حمزہ جلدی پڑھیں گے، الف کو بھی جلدی پڑھیں گے، یہ ہو گیا پلین میں۔ اور جب اس پہ زیر زبر پیش لگ جاتا ہے تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، الف ہو یا با تا کچھ بھی ہو تو اس پہ زبر زیر پڑھنے سے، زبر اور زیر پیش پڑ جانے سے اس کو جلدی پڑھیں گے۔ با یہاں پہ زبر نہیں ہے، زیر نہیں، اس کو با پڑھ رہے ہیں، مگر زبر لگنے سے اس کو با پڑھیں گے۔ تا کے اوپر زبر پیش زیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ زیر ہے نہ زبر نہ پیش، تو اس کو پڑھیں گے تا، مگر اس کے اوپر یہاں پہ زبر ہے، اس کے نیچے یہاں پہ زیر ہے، اس کے اوپر یہاں پہ پیش ہے، تو اس کو پھر ہم جلدی پڑھیں گے، جیسے پڑھیں گے تا تی تو۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے، اور الف جو ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، بالکل اکیلا ہوتا ہے، نہ اس پہ زبر ہوتا ہے، نہ اس پہ زیر ہوتا ہے، نہ اس پہ پیش ہوتا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں اس لیے اس بات کو میں بار بار دہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو ذہن میں یہ بات بالکل اچھے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے بیٹھ جائے، تاکہ آپ آگے غلطیاں نہ کریں۔ تو بچوں یہاں تک رہنے دیجیے آج، پھر ہم ملیں گے آپ کو قاعدہ نمبر 4 کو لے کر کے۔ اس میں زبر زیر پیش تینوں دیا گیا ہے، تینوں کی مشق ہم لوگ کریں گے اس قاعدہ نمبر 4 میں، زبر زیر اور پیش۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کر کے دیکھیں، جو بھی کنفیوز رہیں گے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں اس کا رپلائی ضرور دوں گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔